نوبیل پرائز کا سلسلہ جاری ہے. 6 جو ہیں وہ 6 میں سے 5 انعام مل دیے جا چکے ہیں. صرف جو ہے معیشت کا یا اکنامکس کا پرائز جو ہے وہ رہتا ہے. جو امن کا نوبیل پرائز ہے جس پہ ساری دنیا کی سب سے زیادہ نظریں تھیں، عمومی طور پر ہوتی بھی ہیں کیونکہ یہ پروفیشنل سے ہٹ کے ایک انعام ہوتا ہے. اور نارملی سائنس وائنس لوگوں کو پوری دنیا میں، یہ صرف باتیں ہی ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتہ یا انڈیا میں نہیں پتہ، پوری دنیا میں لوگ پڑھنے لکھنے سے باغی ہیں. تو لہٰذا وہ سائنس کے جو 3 مضامین ہیں، میڈیسن، کیمسٹری اور فزکس، اس میں تو کوئی دلچسپی لوگوں کی ہوتی نہیں ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، لٹریچر میں بھی ہمارے یہاں اتنا رجحان نہیں ہے. لیکن چونکہ امن کا نوبیل پرائز ایک کامن چیز ہے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ پیس پرائز امن کے حوالے سے دیا جا رہا ہے، تو اس میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے. اور اس مرتبہ اس دلچسپی کو زیادہ بڑھا دیا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار ڈیمانڈ کر کے کہ مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے. اور جب وہ پرائز ملا تو صدر ٹرمپ کو تو نہیں مل سکا، لیکن ان سے تھوڑی سی فاصلے پہ ایک ان کی مخالف ریاست ہے وینزویلا، اس کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ماریا کورینا مچیڈا، انہیں یہ ایوارڈ دے دیا گیا. اچھا، ماریا کورینا مچیڈا کو ایوارڈ جو دیا گیا اس کو تو بعد میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن حسب عادت حسب روایت ڈونلڈ ٹرمپ نے خود تو نہیں بولے، لیکن وائٹ ہاؤس کی طرف سے رد عمل آ گیا کہ جناب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ جو نوبیل کمیٹی ہے، جو سویڈش کمیٹی ہے، وہ جو ہے امن سے زیادہ سیاست کو اہمیت دیتی ہے. یہ رد عمل تھا ان کا جب ماریا کو یہ ایوارڈ ملا. اب بات ماریا کورینا کی کر لیتے ہیں. ماریا کورینا بھی بیسیکلی، وینزویلا ایک سوشلسٹ ریاست ہے. ہیوگو شیوز سے لے کے اور نکولس مدورو تک، یہ دونوں جو حکمران ہیں، ان دونوں کی اپوزیشن کی ہے ماریا نے. اور وہ بنیادی طور پہ کیپٹلسٹ جو فورسز ہیں ان کی نمائندہ خاتون ہیں. وہ اپنے ملک میں سوشلزم کا خاتمہ تو نہیں چاہتی، لیکن سوشلسٹ جو طرز عمل ہے اس کی بدترین مخالف ہیں. ممبر اسمبلی بھی رہی ہیں. اور وہ شیوز کی بھی بہت بڑی اپوننٹ تھیں، ہیوگو شیوز کی بھی مخالف تھیں، اور اب نکولس مدورو کی بھی مخالف ہیں. یہ خاتون جو ہیں یہ پرو امریکن ہیں، اور انہوں نے جیسے ایوارڈ ملا اس کے بعد اس ایوارڈ کو نام کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے. ان کا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایفرٹس کیے ہیں امن کے لیے، میں ان کے نام کرتی ہوں. اس کے علاوہ یہ خاتون اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، ان سے بھی وینزویلا کے معاملات میں مداخلت کی درخواست کر چکی ہیں. لہٰذا یہ ایوارڈ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملا، لیکن ذہنی طور پہ وہ ایک ایسی شخصیت کو ہی دیا گیا جو پرو امریکن ہے. اور وینزویلا میں پرو امریکن لوگ بہت تھوڑے ہیں. اور پھر ان کی ایفرٹ تو ہے ان خاتون کی، انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے. اب بھی یہ کسی خفیہ مقام پہ روپوش ہیں، وانٹڈ ہیں یہ وینزویلا گورنمنٹ کو. لیکن اگر بات کی جائے ان کی ایفرٹس کی تو وہ بہت زیادہ بڑی ایفرٹس ہیں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وینزویلا میں 98% لوگ جو ہیں وہ شیوز کو سپورٹ کرتے تھے، اب مدورو کو سپورٹ کرتے ہیں. تو 2% لوگ کسی جمہوریت کے لیے وہاں نہیں لڑ رہے. ایک بات. دوسری بات ہے ان کا سٹرکچر ہی بالکل الگ ہے. وینزویلا کا بالکل ڈفرینٹ سٹرکچر ہے. کیوبا ہو گیا، وینزویلا ہو گیا، وہاں ڈیموکریسی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. وہاں پہ ایک آلموسٹ بیعت والا ماحول ہوتا ہے. شیوز جو ہے، شیوز نے وہاں پہ اس حد تک مقبول تھا وہ شخص کہ اس نے اپنی عوام سے کہا تھا کہ مجھے تا حیات جو ہے وہ آپ پریزیڈنٹ بنا دیں، لیکن وہ وہاں اس کی مخالفت ہوئی تھی. اس مخالفت میں بھی ماریا کورینا شامل تھیں. اب تقریباً یہی حال نکولس مدورو کا ہے کہ وہ عوام میں 95% کے قریب مقبولیت کی حامل شخصیت ہیں. اور چونکہ وینزویلا دنیا میں دوسرا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اس لیے وہ معاشی معاملات اس کے اتنے جو ہیں خراب نہیں ہیں، اور آبادی تھوڑی ہے. اور امریکہ کے نیبرز میں یہ 2 ہی ممالک ہیں، بلکہ یہ پوری ایک بیلٹ ہے، کیوبا، وینزویلا، میکسیکو، جو بنیادی طور پہ سوشلسٹ مائنڈ سیٹ کے ممالک ہیں، اور امریکہ سے ان کی باقاعدہ محاذ آرائی ہے. اور ان ملکوں کے اندر جمہوریت کا وہ ان لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہے. جمہوریت ان لوگوں وہاں ان کا جو گورنمنٹ رن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بیعت والا طریقہ ہے. یعنی ایک بندہ ہوتا ہے، وہ بھرپور اس کی پیچھے عوام کھڑی ہو جاتی ہے، وہ گورنمنٹ میں آ جاتا ہے. کورینا جو ہے مچیڈو کسی بھی صورت وہاں پہ الیکشن نہیں جیت سکتی، اور کوئی بڑی ایفرٹ نہیں ہے. یہ نوبیل پرائز کمیٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ امن کا انعام دینے کا، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو انعام دیا جاتا ہے جو جنگوں کا خاتمہ کراتے ہیں، یا دنیا کو نزدیک لاتے ہیں، اور دنیا کے درمیان جو بڑے بڑے اختلافات ہیں ان کو دور کرتے ہیں، یا انہوں نے جمہوریت کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہوتی ہے، جیسے 25-27 سال جیل کاٹی تھی نیلسن مینڈیلا نے. لیکن
मारिया जो हैं उनका ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, अगरचे सख्ती वो ज़रूर काट रही हैं, जेल भी काटी थोड़े अरसे के लिए, अब रूपोशी में हैं। उनके मुकाबले में एंग सान सूची का रोल बहुत अहम है। एंग सान सूची ने बर्मा में जिस तरीके से फ़ौजी आमरीत का सामना किया है, उस तरीके से मारिया जो हैं उनका तो वो रोल ही नहीं है। लेकिन एंग सान सूची को कभी भी मतलब नोबेल प्राइज़ उन लोगों ने नहीं दिया, नोबेल कमेटी, अमन कमेटी ने। और इस पे ये सवाल उठता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे एक ऐसी खातून, भले वो अपोजिशन में है, ठीक है, वो चैवेज़ को चैलेंज करती थी, वो मदूरो को चैलेंज करती है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन उसकी मकबूलियत कितनी है? 2% लोग उसके पीछे नहीं खड़े, 4% लोग खड़े होंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। सदर ट्रंप का ये बयान समझ में आता है कि अमन कमेटी, जो नोबेल प्राइज़ देने वाली जो कमेटी है, व्हेन इट कम्स टू पीस प्राइज़, तो वो जो है ना, पीस से ज़्यादा शायद पॉलिटिक्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब ट्रंप जो मर्ज़ी कहते फिरें, लेकिन इम्पोर्टेंस तो अमेरिकन को ही दे रहे हैं ना, प्रो अमेरिकन औरत को अवार्ड दिया है ना उन्होंने।